بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جولائی کی بھری دوپہر تھی۔ ہر کوئی گرمی سے ڈرتا ہوا اپنے گھروں میں دبک کر بیٹھا تھا۔ ایسے میں مجھے دور دور تک کوئی سواری نہیں مل رہی تھی۔ میں نے اس چھوٹے سے بس اسٹاپ پر کھڑے ہو کر ہاتھوں کو آنکھوں پر سایہ دیتے ہوئے دور تک نظر دوڑائی، مگر وہاں اب تک کوئی سواری نہیں آئی تھی۔ میں تھک ہار کر تپتے ہوئے بس اسٹاپ کے تھڑے پر بیٹھ گئی۔ پسینے سے دماغ میں سنسناہٹ ہو رہی تھی، سانسیں بھی بے تحاشا لو دے رہی تھی۔ اچانک سے وہاں ایک بوڑھا آدمی گزرا جس نے اپنے پیچھے پائپ رکھے ہوئے تھے۔ وہ اپنے دھیان میں جا رہا تھا، پھر اچانک سے اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہیں ٹھٹک کر رک گیا۔ میں بھی اسے دیکھنے لگی۔ ارد گرد دیکھتے ہوئے وہ اپنے حلق کو تر کرتے ہوئے بولا، باجی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میں نے کندھے اچکا کر کہا، بس کا انتظار کر رہی ہوں۔ آپ نئی ہیں یہاں پر؟ اس نے میری جینز اور اوپر چھوٹے سے شیشے والے کرتے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ واقعی میں وہاں پر نئی تھی۔ آج وہاں نوکری کا میری پہلا دن تھا۔ جی نئی ہوں یہاں پر، وہ آدمی سر اس بات میں ہلاتے ہوئے بولا۔ تبھی یہاں کوئی پرانا بندہ کھڑا ہوا دکھائی نہیں دیتا کبھی؟ کیا مطلب، بس تو آتی ہے نا یہاں پر؟ میں نے اس سے تصدیقی انداز میں پوچھا، کیونکہ کافی دیر سے واقعی وہاں کوئی بس نہیں آئی تھی۔ بس تو آتی ہے جی، پر اس پر بیٹھنا مت۔ کیوں؟ میں نے حیرانی سے پوچھا، کیونکہ مجھے گھر واپس جانا تھا اور یہاں کسی سواری کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اوپر سے وہ آدمی مجھے اس بس میں بھی بیٹھنے سے روک رہا تھا۔ باجی وہ انسانوں والی بس نہیں ہے۔ بس وہ اتنا ہی بول پایا تھا جب دور سے مجھے بس کا ہارن سنائی دیا۔ بس کی سپیڈ بہت تیز تھی اور دکھنے میں کھٹارا لگ رہی تھی۔ بس کے شور میں اس آدمی کی باقی بات دب کر رہ گئی۔ وہ بس آ کر سٹاپ پر رکی۔ میں نے اس پھیری والے آدمی کو دیکھا جو مجھے بڑے غور سے دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہا تھا، لیکن گھر بھی تو جانا تھا۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ میں اس بس میں بیٹھ گئی۔ جیسے بھی تھی کم سے کم شہر تو لے کر جائے گی نا، یہ سوچ کر میں کافی پرسکون ہو گئی۔ میری چڑھتی وہ بس چل پڑی۔ میں نے دیکھا کہ اندر تو بہت کم مسافر تھے۔ ہر ڈبل سیٹ پر ایک ایک مسافر بیٹھا ہوا تھا۔ میں خاموشی سے جا کر ایک خالی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس بس میں بیٹھ کر بے حد عجیب لگ رہا تھا۔ وہ آدمی تو کہہ رہا تھا کہ یہ بس انسانوں کے لیے نہیں ہے، مگر یہاں تو ہر کوئی بہت معذب طریقے سے بیٹھا ہوا تھا۔ کافی دیر تک میں بیٹھی رہی۔ وہاں سب لوگ خاموش تھے، کوئی بھی بات نہیں کر رہا تھا۔ مجھے اب واقعی میں خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ بس بہت زیادہ تیز رفتاری سے چل رہی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو میری سیٹ کی دوسری طرف ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس بچے نے بھی مجھے دیکھا، مگر وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ میں نے اسے پیار سے پچکارا، مگر وہ نہیں مسکرایا تو مجھے بڑا عجیب لگا۔ اچانک سے میری نظر اس کے پیر پر پڑی جو بے حد زخمی تھا اور اس میں سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ میں جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور اس بچے کے پیر کو دیکھا۔ زخم جیسے ابھی تازہ ہی تھا۔ میں نے اپنے بیگ سے رومال نکال کر اس بچے کے پیر پر باندھا، پھر پوچھا، بیٹا تمہاری امی یا ابو کہاں ہیں؟ تم یہاں اکیلے بیٹھے ہو، وہ کہاں پر بیٹھے ہیں؟ مگر بچہ حیرانی سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے پھر پوچھا۔ وہ خاموش رہا۔ ہمت کر کے میں کھڑی ہوئی اور اونچی آواز سے پوچھا، یہ بچہ کس کا ہے؟ اسے چوٹ لگی ہے؟ میری بات پر سب مسافروں نے گردن موڑ کر مجھے دیکھا، مگر بولا کوئی بھی نہیں۔ میں کنڈکٹر کے پاس گئی اور کہا، بھائی پیچھے ایک بچے کو چوٹ لگی ہے، اس کے امی ابو بھی نہیں ہیں شاید۔ کنڈکٹر نے مجھے غور سے دیکھا۔ پتہ نہیں کیوں ایک لمحے کے لیے مجھے اپنے پورے جسم میں خوف کی لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کنڈکٹر نے نگاہیں موڑ کر بچے کو دیکھا اور بولا، اس کے ماں باپ نہیں ہیں، اکیلا ہے۔ یہ سن کر میرے دل کو کچھ ہوا۔ میں واپس بچے کے پاس آئی اور نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ پھر کنڈکٹر سے کہا کہ گاڑی روک دو، میں نے اترنا ہے، مگر گاڑی چلتی رہی۔ میں نے پھر اونچی آواز سے کہا کہ بچے کے پاؤں سے خون نکل رہا ہے، گاڑی روکو، میں نے بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے۔ اب کی مرتبہ گاڑی رک گئی۔ میں نے بچے کا ہاتھ پکڑا اور بڑا سنبھل کر اسے گاڑی سے اتارا۔ گاڑی سے اترتے ہی کنڈکٹر نے غور سے دیکھا اور بولا، جب پٹی ہو جائے تو اسے وہیں بس اسٹاپ پر چھوڑ جانا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا تو گاڑی چل پڑی۔ گاڑی سے اترتے ہی جیسے میں آزاد ہو گئی۔ بس کے اندر کی فضا بے حد بوجھل تھی، یہاں تک کہ مجھے اپنا دم گھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ اب جیسے ہی تازہ ہوا میں باہر نکلی تو سکون آ گیا۔ میں نے بچے کو دیکھا جو سپاٹ چہرہ لیے سڑک کے کنارے کھڑا تھا۔
ہم دونوں نے ایک رکشہ لیا اور ڈاکٹر کو دکھانے چل پڑے۔ یہ شکر تھا کہ ہم شہر کی حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ ہسپتال دور تھا، راستے میں ایک کلینک نظر آیا تو میں نے وہیں پر رکشہ رکوا لیا اور اسی کلینک پر چلی گئی۔ اس کی وہاں پر پٹی کر دی گئی تو وہ بچہ مسکرانے لگا۔ وہ بے حد خوبصورت بچہ تھا۔ اب تک میں نے اس کے چہرے پر سنجیدگی کے علاوہ دوسرا کوئی تاثر نہیں دیکھا تھا۔ وہ بچہ نرمی سے بولا، بہت اچھی ہو تم۔ میں نے بھی مسکرا کر اس کی گال پر پیار کیا اور کہا، تم بھی بہت پیارے ہو۔ پھر ہم کلینک کے باہر نکل آئے۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ اس بچے کو کہاں پر چھوڑوں، کیا اپنے ساتھ لے کر جاؤں۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے ایسے ہی دوبارہ بچے کی طرف نظر دوڑائی تو اب وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ میں نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا مگر مجھے وہ بچہ نظر نہیں آیا۔ کچھ دیر تو میں اسے وہاں پر ڈھونڈتی ہی رہ گئی مگر مجھے وہ نہیں ملا۔ شام ہو رہی تھی اور مجھے دکھ بھی بے تحاشا ہو رہا تھا کہ ایک بچہ میری لاپرواہی کی وجہ سے کھو گیا۔ میں نے وہاں پر ہر ایک کو پوچھا کہ آپ نے یہاں کوئی چھوٹا بچہ دیکھا ہے جس کے پیر پر پٹی بندھی ہو، مگر سب نے انکار کر دیا کہ ہم نے تو یہاں کسی بچے کو نہیں دیکھا۔ مغرب ہونے کے قریب تھی، اوپر سے گھر والے بھی مجھے فون کر رہے تھے۔ آخری کام جو میں نے کیا وہ یہ تھا کہ تھانے جا کر میں نے بچے کی گمشدگی کا پرچہ کٹوایا اور گھر چلی گئی۔ گھر گئی تو امی سے بہت ڈانٹ پڑی کہ کہاں تھی تم، ہم نے نہیں کروانی ایسی نوکری کہ دیر سبیر ہو جائے۔ میں نے امی کو سمجھانے کی کوشش کی، یہ بتایا کہ سواری نہیں ہے وہاں پر، تو وہ اپنی بات پر مزید پکی ہو گئی کہ پھر تو تم بالکل وہاں نوکری نہیں کرو گی، پہلے ہی روکا تھا تمہیں کہ یہ NGO کی نوکری مت کرو، مگر تم بھی کسی کی مانو تو تب نا، کل سے وہاں نہیں جاؤ گی، گھر بیٹھو شادی کرو، اگر یہ بات قبول نہیں ہے تو پھر یہیں شہر میں نوکری کر لو کوئی بھی۔ مجھے امی کی بات پر غصہ تو بہت چڑھا مگر صبر کر گئی کہ کوئی بات نہیں، کل تک وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ لیکن اگلے روز جب میں تیار ہو کر جانے لگی تو انہوں نے مجھے روک دیا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی، وہ علاقہ بہت ہی بیک ورڈ ہے، یہاں تک کہ سواری بھی نہیں ہے، میں اپنی بچی کو کیوں وہاں پر بھیجوں۔ میں نے امی کو بہت سمجھایا تو انہوں نے مجھے قسم دے دی کہ ماہنور تم وہ نوکری ہرگز نہیں کرو گی، اگر کرنی ہے تو شہر میں کرو۔ میں بے بسی سے واپس کمرے میں جانے کے بجائے گھر سے نکل گئی، مگر انہیں یہ بھی بتا دیا کہ نوکری پر نہیں جا رہی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سمجھے کہ میں چلی گئی ہوں۔ باہر آئی تو میرا تنفس تیز چل رہا تھا، مجھے امی پر شدید غصہ چڑھا ہوا تھا۔ بھلا ایسے کیسے ہوتے ہیں کام، پیسہ کمانے کے لیے محنت اور مشقت دونوں اٹھانی پڑتی ہیں۔ میں باہر آ گئی، اب میرا رخ تھانے کی جانب تھا جہاں کل میں نے اس بچے کی گمشدگی کا پرچہ کٹوایا تھا۔ انہوں نے بھی جواب دے دیا کہ کوشش کی ہے کہ مگر وہ بچہ نہیں ملا، جب ملے گا تو اطلاع کر دیں گے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں، سو خالی پارک میں جا کر بیٹھ گئی۔ ابھی میرا گھر جانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ مجھے شدید غصہ چڑھا ہوا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اگر گھر گئی تو میری امی اور میری بحث ہو جائے گی، میں ان سے بدتمیزی کر بیٹھوں گی، سو میرے گھر کے اندر جانے سے اعتراض ہی بڑھتا۔ اس پارک میں جا کر بیٹھے ابھی مجھے کچھ دیر ہوئی تھی جب مجھے لگا کہ جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا، وہ پارک ویسے ہی خالی تھا، 10-11 کا وقت تھا، ایسے میں ہر کوئی کام کاج پر تھا اپنے، شاید ہی کوئی اکا دکا لوگ اس پارک میں پھر رہے ہوں۔ میں سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد احساس ہوا کہ کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے۔ میں جھنجھلا گئی، اٹھ کر پیچھے والے درخت کی پشت پر دیکھا تو وہاں کوئی نظر نہیں آیا مجھے، مگر میں واپس آنے کے لیے مڑنے لگی جب ایک زخمی کوا درخت سے نیچے گرا۔ اس کے پر یوں کھڑے تھے جیسے کسی نے زور سے بھینچ ڈالے ہوں، وہ پورا ہی خون میں شرابور تھا۔ میں ایک چیخ مار کر پیچھے ہوئی کیونکہ وہ بہت سب کچھ اچانک ہوا تھا۔ وہ کوا کچھ دیر میں مر گیا۔ میں ڈر گئی۔ خیر، گہرا سانس لے کر بینچ پر جا کر بیٹھی، خود کو پانی پی کر پرسکون کیا۔ وہاں بیٹھے مجھے دور سے ایک لڑکا دکھائی دیا، اس نے منہ پر رومال باندھا تھا، وہ مسلسل مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے نظر انداز کیا اور اپنا موبائل چلانے لگی کیونکہ یہ تو اب عام سی بات ہو گئی تھی۔ خاکروب بھی گھوریاں ڈال کر جب تک اپنی آنکھیں ٹھنڈی نہیں کر لیتے وہ بھی تارتے، اب بندہ کتنے لوگوں سے بحث کرے۔ سو میں نے اس لڑکے کو اس کے حال پر چھوڑا اور کام میں مشغول ہو گئی۔ کچھ دیر مجھے سامنے 2 پیر دکھائی دیے، جب سر اٹھا کر دیکھا تو میرے سامنے وہی شربتی آنکھوں والا لڑکا کھڑا تھا جس کے منہ پر رومال باندھا تھا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، جی کیا بات ہے؟ وہ خاموش رہا۔ میں نے پھر پوچھا، کوئی کام تھا کیا آپ کو؟ اس لڑکے نے جواب دینے کے بجائے اپنا ہاتھ آگے کیا اور میرے چہرے پر آئی بالوں کی لٹ کو پیچھے کرنے کی کوشش کی تو بے اختیار میرا ہاتھ اس لڑکے پر اٹھ گیا۔ میں نے اسے ایک زوردار تھپڑ جڑ دیا۔
وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس کی ٹھنڈی آنکھیں ایک دم غصے سے بھر گئی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا، میری گردن ہاتھ میں دبوچ لی۔ میں چیخ مارنا چاہ رہی تھی مگر گلے پر اس لڑکے کی گرفت مضبوط تھی، مجھ سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ میں نے ارد گرد دیکھا اور ہاتھ پیر چلائے مگر پورا پارک خالی تھا۔ وہاں ہم دونوں کے علاوہ تیسرا کوئی موجود نہیں تھا۔ پھر پتہ نہیں اس لڑکے کے دل میں کیا آئی کہ اس نے میری گردن پر اپنی گرفت ڈھیلی کر دی۔ سبتین، مجھے اپنے پیچھے سے یہ نام سنائی دیا۔ میں مڑ تو سکتی تھی لیکن جب میں نے اس لڑکے کو دیکھا تو اس کی آنکھیں خوف سے پھٹ چکی تھی۔ وہ تیزی سے چلا گیا۔ میں نے گردن سہلاتے ہوئے مڑ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے بڑا اچنبھا ہوا کہ کوئی آواز تو آئی تھی، پھر یہاں کوئی موجود کیوں نہیں؟ اور وہ لڑکا، وہ کیوں بھاگا؟ کہیں اس کا نام سبتین تو نہیں تھا؟ یہ دو سوال تھے جن کا جواب دینے والا وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا۔ میں نے پرس اٹھایا اور تیزی سے پارک سے باہر نکل آئی، کیونکہ پہلے ہی بہت برا ہو چکا تھا۔ ہم مزید کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ اگر وہ لڑکا یوں ہی میری گردن دبا دیتا تو بھلا کسے پتہ چلتا کہ میری موت کیسے واقع ہوئی؟ میں نے رکشہ پکڑا اور گھر واپس آ گئی۔ امی کچن میں تھی تو میں بغیر رکے اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے اپنے کمرے میں آئی۔ کمرے میں آتے ہی شیشہ دیکھا تو دنگ رہ گئی، کیونکہ میری گردن پر اس لڑکے کے ہاتھ کا نشان واضح تھا۔ میری گردن لال ہو رہی تھی جہاں سے اس لڑکے نے پکڑا تھا، جبکہ باقی حصہ پیلاہٹ لیے ہوئے تھا۔ میں نے اس پر لعنت بھیجی اور بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ میرا دن بیزار گزرا، کیونکہ کرنے کے لیے تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ سو لیپ ٹاپ چلا کر میں نے ہارر مووی لگا لی۔ ہارر موویز مجھے ویسے بھی بے حد پسند تھی۔ اکثر فارغ وقت میں میرا یہی مشغلہ ہوتا۔ میں نے نئی ریلیز ہوئی ہالی ووڈ ہارر مووی لگا لی۔ امی کو بھی پتہ چل گیا کہ میں گھر آ گئی ہوں، سو انہوں نے بھی جھانک کر نہیں دیکھا۔ میں بھی فلم دیکھتی رہی۔ وہ فلم واقعی خوفناک تھی۔ 2 گھنٹوں بعد جب فلم دیکھ کر اٹھی اور واش روم گئی تو حیران رہ گئی۔ میرے چہرے پر چھوٹے چھوٹے سرخ دھبے تھے جو بہت جلن کر رہے تھے۔ میں نے حیرانی سے پورے جسم پر ان سرخ دھبوں کو دیکھا اور امی کو جا کر دکھائے تو وہ بھی پریشان ہو گئی۔ انہوں نے مجھے الرجی کی ایک گولی دے دی کہ یہ کھا لو، ہو سکتا ہے کسی چیز کی الرجی ہو گئی ہو تمہیں۔ میں نے گولی کھائی لیکن جیسے ہی جانے کے لیے پلٹی تو انہوں نے روک دیا اور پوچھا، مہنور، یہ تمہاری گردن پر نشان کیسا ہے؟ میں انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن اپنا اسکارف بھی کمرے میں ہی بھول گئی، ورنہ اچھے سے گردن سے لپیٹ کر باہر نکلتی۔ مجبوراً مجھے امی کو بتانا پڑا۔ وہ بہت غصہ ہوئی کہ میں نے یہ بات ان سے کیوں چھپائی، بتائی کیوں نہیں؟ تو جواب میں میرے پاس صرف خاموشی تھی۔ امی جب بول بول کر چپ ہو گئی تو انہوں نے مجھے سختی سے ہدایت کی کہ بستر سے باہر مت نکلنا جب تک تمہاری یہ الرجی ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور جانے کے لیے مڑی تو اسی وقت ہماری پڑوسن آ گئی۔ میں نے اسے سلام کیا۔ اس نے میرے سلام تک کا جواب نہیں دیا اور بس غور سے کھڑی مجھے دیکھنے لگی۔ میں جانے لگی تو اس نے تیکھے لہجے میں پوچھا، لڑکی، یہ نشان کیسے بن گئے تمہارے جسم پر؟ اس بات کا جواب امی نے دیا کہ الرجی ہو گئی ہے شاید۔ وہ عورت بولی، الرجی نہیں ہے بہن، یہ تو کچھ اور ہی ہے اگر سمجھو تو۔ وہ دیکھو، گردن پر بھی ہاتھ کا نشان ہے۔ مجھے اس پر بڑی تپ چڑھی مگر نظر انداز کر کے کمرے میں آئی، کیونکہ اس پڑوسن کی تو عادت ہی ایسی تھی، ہمیشہ جلی کٹی باتیں کرتی۔ جبکہ امی نے پیچھے سے نہ جانے اسے کیا کہا، میں نے ذرا دھیان نہیں دیا۔ کمرے میں آئی تو یاد آیا کہ میں نے پانی نہیں رکھا ہوا، سو اسکارف کو گردن پر لپیٹ کر پانی لینے کچن میں گئی تو مجھے اس عورت کی آواز سنائی دی۔ وہ امی سے کہہ رہی تھی، بہن خیال رکھو، جوان جہان لڑکی ہے، یہ جو اس کے جسم اور گردن پر نشانات ہیں یہ کوئی عام نہیں ہے، بلکہ مجھے تو لگتا ہے جیسے کوئی مخلوق اس کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ میں نے گہری سانس لے کر خود کو کچھ بھی کہنے سے روکا۔ تب تک اس نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی اور چپ رہی۔ میں نے کچن سے پانی لیا اور اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ بہت برے لگتے تھے مجھے ایسے لوگ جو بلا وجہ دوسروں کی زندگی اپنے مشوروں سے بھر دیتے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے بے انتہا غصہ چڑھ رہا تھا۔ میں نے پانی رکھا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ابھی میں کچی نیند میں تھی کہ مجھے لگا جیسے کوئی میرے بہت قریب کھڑا ہوا ہو۔ میں نے اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا کیونکہ ابھی میں نے ہارر فلم دیکھی تھی، اور اکثر یہ ایسا ہوتا کہ ہارر مووی کے بعد مجھے ہلکا پھلکا ڈر لگتا، تو میں نے یہی سمجھا۔ جیسے گہری نیند میں پہنچی تو مجھے عجیب و غریب خواب آنا شروع ہو گئے۔ ایک عورت اور مرد، ان دونوں نے مجھے قید کر رکھا ہے۔ میرا وجود باندھ کر آنکھ کے پاس رکھتے ہوئے وہ دونوں مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ ہمارا بیٹا کہاں پر ہے، جبکہ میں مسلسل انکار کر رہی ہوں کہ مجھے علم نہیں ہے کہ آپ کا بیٹا کہاں پر ہے، لیکن وہ پھر بھی مجھے ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ تم نہیں اتارا تھا اسے بس سے، بتاؤ کہاں ہے وہ، ہم کب سے اسے ہی ڈھونڈ رہے ہیں۔
ہمیں ہمارا بیٹا لا کر دو۔ میں بار بار نفی میں سر ہلا رہی تھی کہ مجھے کچھ نہیں پتا۔ اچانک انہوں نے مجھے جلتی آگ میں جھونکا اور کہا، نہیں جانتی تو تمہارا جینا حرام کر دیں گے، ہمیں ہمارا بیٹا لا کر دو۔ میرا پورا وجود آگ میں جھلسنے لگا۔ میں فوراً اٹھ بیٹھی۔ میری نیند کھل چکی تھی اور پورا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ میں گہرے سانس لے رہی تھی۔ گردن گھما کر دیکھا تو میں اپنے کمرے میں موجود تھی۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ ہو سکتا ہے یہ دوائی کا اثر ہو، اسی لیے الٹا مجھے ایسے خواب آیا ہے۔ میں پھر کافی دیر جاگتی رہی کیونکہ نیند تو میری کھل چکی تھی، اب چاہنے کے باوجود نہیں سو سکتی تھی۔ میں ویسے ہی خاموشی سے لیٹی پنکھے کو دیکھنے لگی۔ چلتے ہوئے پنکھے سے اچانک مجھے 2 لال انگارہ آنکھیں دکھائی دی، مگر یہ سب بہت تھوڑی دیر کے لیے دکھائی دیا۔ اس کا دورانیہ اتنا کم تھا کہ میں یقین ہی نہیں کر سکی۔ میں نے اپنا وہم سمجھ کر جھٹک دیا، مگر پھر مجھے پنکھے کے عین درمیان میں 2 لال آنکھیں دوبارہ نظر آئی اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا پنکھا ایک دم سے کالا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کرتی، وہ آنکھیں تیزی سے میری جانب بڑھی۔ پھر 2 لمبے لمبے ہاتھ میری گردن تک پہنچے تو ان سے نکلتی حرارت مجھے کسی انگارے سے کم نہیں محسوس ہوئی۔ ان ہاتھوں سے بہت بدبو اٹھ رہی تھی۔ انہوں نے میرا گلا پکڑ لیا، آہستہ آہستہ دبانا شروع کر دیا جس سے میرا دم گھٹ رہا تھا۔ میں نے امی کو آواز دینا چاہی مگر میری آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ بری طرح سے ہاتھ مارتے میں نے جگ کو ہاتھ مارا تو وہ چھناکے سے گر کر ٹوٹ گیا۔ امی کچھ ہی دیر میں بھاگتی کمرے میں آئی تو میری حالت بری ہو رہی تھی۔ میرے کپڑے پسینہ پسینہ ہوئے پڑے تھے اور چہرے کی رنگت بھی فاق تھی، لیکن میرے ارد گرد باقی سب اپنی نارمل حالت میں تھا۔ کیا بات ہے ماہنور، بچے سب ٹھیک تو ہے نا؟ انہوں نے میرے ماتھے پر ہاتھ لگاتے ہوئے پوچھا تو میں نے اپنا گلا پکڑ کر پنکھے کی جانب اشارہ کیا۔ امی نے اوپر دیکھا تو وہ بھی نارمل حالت میں تھا۔ انہیں وہاں کچھ دکھائی نہیں دیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا، کیا دکھانا چاہ رہی ہو؟ میں نے پھر سے پنکھے کی جانب انگلی کر دی۔ ماہنور کیا بات ہے، کیا دکھا رہی ہو؟ اوپر تو کچھ بھی نہیں ہے، خود دیکھو۔ جب میں نے دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا، نہ آنکھیں تھی نہ ہاتھ، پنکھا بھی نارمل ہو چکا تھا۔ اب وہاں سیاہی کا بھی نام و نشان تک نہیں تھا۔ اور یہ گلا کیوں پکڑا ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ درد تو نہیں ہو رہا؟ امی اپنی جگہ پر اندازے لگا رہی تھی۔ میں نے بمشکل کھانستے ہوئے امی سے کہا کہ امی ابھی اس پنکھے پر کوئی تھا، کوئی بہت خوفناک شے تھی، اس نے میرا گلا دبوچ لیا۔ امی نے اوپر دیکھا، مجھے دیکھتے ہوئے بولی، ماہنور سچ بتاؤ، تم نے ہارر مووی دیکھی ہے نا؟ میں خاموش ہو گئی تو امی پھر سے بولی، میں جانتی ہوں، میں ماں ہوں تمہاری، باہر تک آوازیں آ رہی تھی، یہ سب اسی کا اثر ہے۔ ایک تم الرجی کی دوائی لے کر لیٹی تھی جس میں نیند ہوتی ہے، تو غنودگی میں تمہارے سر پر وہی فلم حاوی رہی۔ اگر کچھ ہوتا تو صاف پتہ چلتا، مگر بچے ابھی یہ صرف تمہارا وہم ہے، پریشان نہ ہو۔ میں نے امی کو بتانا چاہا کہ میں جو کہہ رہی ہوں وہ سب سچ ہے، مگر امی کی بات میں بھی دم تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ میرا وہم ہو، ایسا کچھ حقیقت میں نہ ہو۔ میں بھی واپس لیٹ گئی اور امی بھی باہر چلی گئی۔ تبھی مجھے اس پڑوسن کی بات یاد آئی، ہو سکتا ہے اس کی بات میرے دماغ میں بیٹھ گئی ہو اور یہ الٹے سیدھے وہم ہو رہے ہوں۔ میں نے چڑ کر سوچا، لیکن اب سونے کی کوشش نہیں کی۔ میں کتنی دیر پنکھے کو دیکھتی رہی مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ کافی دیر بعد جب یقین ہو گیا کہ جو کچھ دیکھا تھا وہ میرا وہم تھا تو میں نے کروٹ لے لی۔ مجھے پھر نیند آ رہی تھی۔ خیر، اپنی نیند پوری کر کے شام میں اٹھی اور باہر آئی تو امی گھر پر نہیں تھی، وہ بازار گئی ہوئی تھی۔ سو اس وقت گھر میں بالکل اکیلی تھی۔ میں صحن میں آ کر بیٹھ گئی کہ اچانک سے میری نظر چھت پر پڑی۔ وہاں وہی پارک والا لڑکا کھڑا تھا۔ میرا تو دل ہی بند ہونے لگا۔ اس نے اب بھی چہرے پر رومال باندھا ہوا تھا۔ میرا دل خوف سے کانپنے لگا۔ اس نے اچانک سے صحن میں چھلانگ لگا دی اور میں فوراً ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میری آنکھیں مکمل طور پر خوف سے پھیل چکی تھی۔ میں وہاں سے جانا چاہتی تھی مگر میرے سامنے وہ شخص کھڑا تھا جس نے صبح میری گردن پکڑی تھی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر کہا، دیکھو میرے قریب مت آنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا، میں شور مچا دوں گی، تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ اس نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا اور بولا، میں تم سے معافی مانگنے آیا تھا، معاف کر دو مجھے تم۔ کس بات کی معافی؟ میں نے حیرانی سے پوچھا تو اس نے میری گردن کی جانب اشارہ کر کے کہا، آج صبح کے لیے جو کچھ ہوا اس کی معافی مانگنی تھی۔ اچانک سے میرے دل میں اس لڑکے کے لیے نرم گوشہ پیدا ہوا۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ کہتی، مجھے اپنے پیچھے وہی نام سنائی دیا، سپتین
میں نے مڑ کر دیکھا تو میرے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ لڑکا بھی تیزی سے دیوار پھلانگ کر چھت پر چڑھ گیا اور بھاگ گیا وہاں سے۔ اسی وقت میرے قریب سے تیز ہوا کا جھونکا گزرا، جیسے کوئی اور بھی تیزی سے اس لڑکے کے پیچھے بھاگا ہو۔ میں بوکھلا کر ایک جانب ہو گئی، لیکن یہ سارا معاملہ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سبتین کون تھا یہ؟ اور جب یہ لڑکا میرے سامنے کھڑا ہوتا تبھی مجھے اپنے پیچھے کسی نام کی پکار سنائی دیتی۔ مزید سوچنے کی بات یہ تھی کہ اس لڑکے کو میرے گھر کا علم کیسے ہوا؟ کیا وہ میرا پیچھا کرتا ہوا یہاں تک آیا تھا؟ میرا دماغ اس وقت سائیں سائیں کر رہا تھا، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، تو میں واپس چارپائی پر بیٹھ گئی۔ امی پتہ نہیں کیوں اس وقت بازار چلی گئی تھی، میں نے کڑ کر سوچا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے میری نظر لاؤنج کے دروازے پر پڑی تو میری جان نکل گئی۔ وہاں ایک بوڑھی عورت جس نے سیاہ لباس پہن رکھا تھا وہ کھڑی تھی۔ اس کے بال مکمل طور پر سفید تھے اور چہرے پر بے انتہا جھریاں ہونے کے باعث جلد لٹکی ہوئی تھی۔ رنگت البتہ سفید تھی۔ میں نے چارپائی سے ایک دم ہی کھڑے ہو کر اسے دیکھا۔ میرے دل کی رفتار بے حد تیز ہو چکی تھی اور پورا جسم پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ مجھے انتہائی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ عورت اگر باہر والے دروازے کے پاس ہوتی تو تب بھی مجھے تھوڑی تسلی ہوتی کہ ہو سکتا ہے یہ کہیں باہر سے ہی آ گئی ہو، مگر وہ تو میرے گھر کے اندر لانچ کی انٹرنس پر کھڑی مجھے بڑے عجیب و غریب طریقے سے گھور رہی تھی۔ کون ہو تم؟ میں نے کانپتے ہوئے لہجے میں پوچھا، کیونکہ اسے دیکھ کر ایک عجیب سا خوف اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ سبتین، وہ بس اتنا بول کر خاموش ہو گئی۔ میں نے تھوک نگلتے ہوئے پوچھا، کون سبتین؟ کس کی بات کر رہی ہو تم؟ وہ بڑھیا مجھے بری طرح سے گھورنے لگی، پھر بولی، سبتین کہاں ہے؟ بتاؤ مجھے۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا مگر وہاں اس گھر میں بالکل اکیلی تھی۔ اوپر سے یوں اچانک ایک خوفناک سی بڑھیا سامنے آ جائے تو بھلا آدمی دماغی مریض بن جاتا ہے۔ مجھ سے تو وہ پھر سبتین کا پوچھ رہی تھی۔ مجھے کچھ نہیں پتا، میں کسی سبتین کو نہیں جانتی۔ تم کون ہو؟ بڑھیا کے چہرے پر غصے کے تاثرات چھانے لگے اور ادھر میرا حلق خشک ہونے لگا۔ وہ جو بھی آیا تھا ابھی تمہارے پاس ہی آتا ہے، بتاؤ کہاں ہے وہ؟ کہاں رہتا ہے؟ مجھے کچھ نہیں پتا۔ وہ تو پتہ نہیں یہاں کیسے آ گیا۔ وہ بڑھیا مجھے گھورتے ہوئے آگے بڑھی۔ 2-3 قدم چلنے کے بعد اس نے اپنا بازو اٹھایا جو دیکھتے ہی دیکھتے لمبا ہونے لگا۔ میری تو ساری جان نکل گئی۔ جو کچھ آج تک صرف فلموں میں دیکھا تھا وہ حقیقت بن کر سامنے کھڑا تھا۔ مجھے اگلا سانس تک لینا بھول چکا تھا۔ بھاگتی تو بھاگ کر کہاں جاتی؟ اس بڑھیا کا ہاتھ کافی لمبا ہو کر جیسے ہی میری گردن پر پہنچا تو باہر کا دروازہ بجا۔ میں چیخ مار کر اس طرف بھاگی اور جلدی سے دروازہ کھولا تو سامنے امی تھی۔ انہیں دیکھتے میں ان کے گلے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جبکہ وہ مجھے حیرت سے دیکھتے ہوئے مسلسل پوچھ رہی تھی، ماں نور، کیا بات ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں امی کو چھوڑ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ ابھی بھی دروازے میں کھڑی تھی اور میں ان کے گلے لگی تھی۔ امی نے بمشکل مجھے خود سے دور کیا اور پوچھا، کیا بات ہے؟ بتاؤ تو۔ آنسوں سے میرا چہرہ تر ہو چکا تھا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی میں امی کو ساری بات کیسے بتاؤں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے مڑ کر دیکھا تو اب وہاں وہ عورت کھڑی تھی، اس جگہ پر تو کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میری جان میں جان آئی۔ امی مجھے اپنے ساتھ صحن میں لائی اور شاپنگ کا سامان چارپائی پر ڈھیر کرتے ہوئے پوچھا، ماں نور، اب تسلی سے مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا ہے؟ کیوں پریشان کر رہی ہو؟ میں تو تمہیں سوتا ہوا چھوڑ کر گئی تھی۔ اب رو کیوں رہی ہو؟ امی، اس گھر میں کچھ ہے۔ کیا مطلب؟ امی نے چونک کر مجھے دیکھا اور پوچھا۔ ہاں امی، ابھی آپ کے آنے سے پہلے ایک بڑھیا کھڑی تھی، اس کا ہاتھ لمبا ہو گیا تھا، وہ میری گردن دبوچنے لگی تھی۔ امی وہ مجھے مار ڈالے گی، اگر آپ نہ آتی تو وہ سچ میں مجھے مار دیتی۔ امی مجھے بچا لیں پلیز، مجھے یہاں نہیں رہنا، وہ مجھے مار دے گی۔ دکھنے میں بہت خوفناک ہے۔ میں بغیر سوچے سمجھے جو منہ میں آ رہا تھا بولتی چلی جا رہی تھی۔ امی نے حیرت سے مجھے دیکھا، پھر میرے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر میرا بخار دیکھا اور جلدی سے وہیں صحن میں پڑا گلاس تھا تو ٹونٹی میں سے مجھے اس میں سے پانی بھر کر لا کر دیا۔
میں نے ایک ہی سانس میں وہ سارے کا سارا پانی ختم کر دیا۔ اس کے بعد میرے بال سنوارتے ہوئے امی نے پوچھا، اب بتاؤ، کیا تمہیں یقین ہے کہ جو کچھ تم نے دیکھا ہے وہ سب حقیقت ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن اس سے کچھ دیر پہلے والی بات نہیں بتائی کہ کیسے لڑکا ہماری چھت پر آیا تھا۔ مجھے یہی خوف تھا کہ کہیں امی مجھے کچھ غلط نہ سمجھ لیں، لیکن میری دوسری بات سن کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ ماہنور، امی نے پیار سے پچکارا تو میں ان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ امی میرے پاس ہی بیٹھ گئیں۔ کافی دیر بعد جب میں تھوڑا حوصلے میں آئی تو انہوں نے کہا، اب مجھے پوری بات بتاؤ۔ میں نے سارا کچھ اچھی طرح سے دوبارہ بتایا، جسے سننے کے بعد وہ بولی، سبطین کون ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، امی آپ کی قسم کھا کر کہتی ہوں میں کسی سبطین کو نہیں جانتی، نہ جانے وہ کون ہے۔ امی خاموش ہو گئی۔ میں بھی خاموشی سے انہیں دیکھنے لگی۔ امی نے آیت الکرسی وغیرہ پڑھ کر مجھ پر پھونک ماری اور اپنی پڑوسن کو فون کیا۔ یہ وہی تھی جو دوپہر میں آئی تھی اور عجیب و غریب باتیں کر رہی تھی۔ امی کا فون سننے کے کچھ ہی دیر بعد وہ آ گئی تو امی نے پوری صورتحال اسے بتا دی۔ دیکھا، میں نہ کہتی تھی کہ یہ معمولی نشانات یا کسی بیماری یا الرجی کے نہیں ہیں۔ میری بیٹی کے ساتھ بھی بچپن میں ایسا ہو چکا تھا۔ اس پر ہوائی چیزیں ہو گئی تھیں اور اس کے پورے جسم پر یہی الرجی کی طرح کے نشان بن گئے تھے۔ پہلے تو ہم انہی کا علاج کرواتے رہے۔ کسی سیانے نے بتایا کہ جب جنات کی نظر پڑے اور نظر بھی سخت ہو تو جسم پر ایسے نشانات اور نیل وغیرہ اکثر اوقات پڑ جایا کرتے ہیں۔ تب سے ہمیں اس بات کا علم ہے۔ لیکن تم پریشان مت ہو، میں ایک آدمی کو جانتی ہوں، ہو سکتا ہے وہ تمہاری کچھ مدد کر دے۔ اگر زیادہ مدد نہیں بھی کی تو حساب لگا کر کم سے کم وہ اس سارے مسئلے کی وجہ تو بتا ہی دے گا۔ اس کا علم زیادہ بڑا ہے۔ اس نے حامی بھری تو پڑوسن نے وہیں بیٹھے بیٹھے اس بابے کو فون کر دیا۔ کچھ دیر بعد فون اٹھایا گیا تو پڑوسن نے اسے پتہ سمجھا دیا۔ 1 گھنٹے بعد وہ وہاں موجود تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے تصدیق کر دی کہ بچی پر نہ صرف نظر ہے بلکہ جنات اس کے پیچھے ہیں، اور وہ 1 یا 2 نہیں، کم از کم 3 یا 4 تو ضرور ہوں گے۔ یہ سن کر میری باقی رہی صحیح ہمت بھی جاتی رہی۔ مجھے بہت خوف آ رہا تھا۔ میں جو ہمیشہ سے خود کو بہادر سمجھتی آئی تھی، اب پتہ نہیں کیوں اتنا زیادہ دل کس وجہ سے ڈر رہا تھا، ورنہ میں اپنے خاندان کی واحد لڑکی تھی جو اس قدر ہارر فلمیں دیکھتی تھی۔ بلکہ ایک طرح سے میں خود کو سب سے زیادہ بہادر سمجھتی تھی، مگر اس ایک واقعے نے میری ساری بہادری کو مٹی میں ملا دیا۔ بابے نے مجھے 1 گلاس پانی کا دیا اور کہا، اس پانی کو پیو۔ میں نے 1 گھونٹ بھر کر گلاس واپس کیا تو بابے نے اپنے تھیلے میں سے لکڑی کا ایک لڈو کی مانند کا بورڈ نکالا۔ اس میں چکور چکٹھے بنے ہوئے تھے جن کی تعداد کافی زیادہ تھی۔ اس کے اندر چنے گئے چکور ڈبوں کا حجم نارمل سا تھا، نہ بہت چھوٹا نہ بہت بڑا۔ بابے نے میرے چھوٹے پانی کو بورڈ پر گرایا تو حیرت انگیز طور پر وہ پانی صرف اور صرف 3 چکٹھوں میں رہا۔ بابے نے مجھے غور سے دیکھا، پھر امی سے گویا ہوا کہ اب بچی پر 3 جنات کا اثر ہے، وہ تینوں ہی اس کے پیچھے ہیں۔ ہمیں پہلے بابے کی قیاس آرائی پر اس قدر یقین تو نہیں تھا، لیکن جب وہ 3 چکٹھے اپنے سامنے گیلے ہوتے دیکھے تو ہم تینوں ہی خوفزدہ ہو چکے تھے۔ امی اور میری ہمت تو جواب دے چکی تھی۔ پڑوسن نے ہمت سے کام لیتے ہوئے پوچھا، بابا جی، اس کا کوئی علاج یا کچھ وجہ وغیرہ معلوم ہو جاتی تو اچھا تھا۔ بابے نے کہا، اس کے لیے مجھے ایک چھوٹا بچہ چاہیے، کوئی 7 سال کا بچہ ہونا چاہیے، اس کے ذریعے حساب کر کے میں پتہ کر لوں گا۔ اس پڑوسن نے فوراً اپنی پوتی کا نام لیا کہ وہ گھر میں موجود ہے، میں بلا لاتی ہوں۔ کچھ ہی دیر میں دونوں دادی پوتی واپس آ گئی۔ بابے نے اس بچی کے ناخن پر تیل لگایا اور کچھ دیر پڑھائی کرنے کے بعد کہا، بیٹا دیکھو اپنے ناخنوں میں کچھ دکھائی دے رہا ہے؟ وہ بچی دیکھتی رہی، اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ بابے نے کچھ دیر مزید پڑھائی کی اور پھر پوچھا، کیا دکھائی دے رہا ہے تمہیں؟ بچی بڑے غور سے ناخنوں میں دیکھتے ہوئے بولی، مجھے ایک بوڑھی عورت اور ایک بوڑھا آدمی دکھائی دے رہے ہیں جو باجی مانور کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ وہ باجی کو مارنا چاہتے ہیں مگر باجی ان کے ہاتھ نہیں آ رہی۔ بیٹی، اور کیا نظر آ رہا ہے تمہیں؟ اچھے سے دیکھ کر بتاؤ، کیا تمہیں اس کے علاوہ بھی کوئی نظر آ رہا ہے؟
بچی کافی دیر دیکھتی رہی، پھر الجھتے ہوئے بولی، ہاں ایک بچہ دکھائی دے رہا ہے جو کبھی بڑا ہو جاتا ہے کبھی چھوٹا۔ اس کے بعد بابے نے کچھ پڑھ کر اس بچی پر پھونک مارا اور کہا، ٹھیک ہے چلو اب سیدھی ہو کر بیٹھ جاؤ اور اپنے ہاتھ پیچھے کر دو۔ اس کے بعد بابے نے پڑوسن سے کہا کہ اس بچی کو گھر بھیج دو، ایسے ہی بلا وجہ ڈر نہ جائے کہیں۔ تو پڑوسن نے اسے گھر بھیج دیا۔ وہ بچی چلی گئی تو بابے نے بولنا شروع کیا کہ یہ تو تصدیق ہو گئی ہے کہ 2 جنات میں سے ایک عورت ہے ایک مرد ہے۔ اس بچی کے کہنے کے مطابق دونوں ہی بوڑھے ہیں۔ تیسرا جن کبھی بچہ بن جاتا ہے کبھی بڑا۔ تو یہ تھوڑا شک ہے بیٹی، کیا تم کچھ چھپا رہی ہو یا کوئی ایسی بات جو تم نے مجھے نہ بتائی ہو؟ میں نے سوچتے ہوئے اسے پارک والی بات بتائی تو بابے کے چہرے کے تاثرات ایک دم سے تن گئے۔ پھر دوسری بات بھی بتا دی کہ کیسے وہ لڑکا گھر آیا تھا ہمارے۔ بابے نے کہا کہ وہ کل حساب کرے گا اور پوری بات انہیں بتائے گا۔ تب تک کے لیے بس پڑھائی کریں اور لڑکی کو اکیلا مت چھوڑیں۔ وہ جنات کسی بھی طرح سے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ پڑوسن اور وہ بابا وہاں سے چلا گیا تو میں امی کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ مغرب کی اذانیں ہونے لگی تو امی اور میں اندر آ گئے۔ ابا عمرہ کرنے گئے ہوئے تھے تو گھر میں ہمارے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ میں امی کے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ بھوک بھی لگ رہی تھی اور کھانا بھی نہیں بنا ہوا تھا۔ امی کھانا بنانے لگی تو میں نے انہیں منع کر دیا کہ کھانا میں بناؤں گی، کم سے کم ایسے میرا دماغ تو وہاں سے ہٹے گا۔ امی نے اجازت دے دی۔ وہ لانچ میں ٹی وی چلا کر بیٹھ گئی اور میں کچن میں آ کر بریانی بنانے لگی، جو ہم نے دوپہر میں بنانی تھی مگر نہیں بنا سکے تھے۔ بریانی بنانے کے دوران ہی مجھے شدید چکر آیا۔ اس سے پہلے کہ میں سنبھلتی، میرے دوپٹے کو آگ نے پکڑ لیا اور وہ اچانک بھڑک اٹھی۔ امی لانچ سے کچن میں آنے لگی لیکن وہ کچن میں نہیں آ سکی۔ پتہ نہیں کیوں دکھنے میں مجھے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ امی کو کچن میں آنے سے کوئی طاقت روک رہی ہے۔ کچن کے اندر مجھے آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اچانک ہی مجھ پر ایک موٹی سی چادر پتہ نہیں کہاں سے آ گئی اور میں نیچے فرش پر گر گئی۔ میرا پورا وجود اس چادر میں لپیٹا ہوا تھا۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے میں نے اپنے سامنے اسی رومال میں لپٹے لڑکے کو دیکھا جو بہت دکھی لگ رہا تھا۔ وہ میرے انتہائی قریب تھا۔ تبھی پہلے کی طرح مجھے اپنے پیچھے سے وہی آواز سنائی دی، سبتین۔ یہ آخری لفظ تھا جو میں نے بے ہوش ہونے سے پہلے سنا تھا۔ اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہیں رہا کہ میں کہاں ہوں اور میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جب آنکھ کھلی تو میں اور ہی جگہ پر موجود تھے۔ میں نے ارد گرد دیکھا تو وہ درختوں کا کوئی جھنڈ تھا اور وہاں میں اکیلی تھی۔ میں نے گردن موڑ کر دیکھا تو ایک طرف درخت کے پیچھے مجھے وہی لڑکا باہر نکلتا دکھائی دیا۔ اس نے اب بھی چہرے پر رومال لپیٹا ہوا تھا۔ یہ کہاں ہوں میں نے اسے دیکھتے ہی اونچی آواز میں پوچھا۔ یہاں محفوظ ہو تم، اس نے بڑی شائستگی سے جواب دیا، مگر میں نے نفی میں سر ہلا کر کہا کہ یہ جگہ کون سی ہے اور امی، میری امی کہاں ہیں؟ اب وہ عین سامنے آ کر بیٹھ گیا اور بولا، وہ بھی محفوظ ہیں، بلکہ انہیں تو کوئی خطرہ نہیں، سارا خطرہ تمہیں ہی تھا، میں اسی لیے تمہیں اس محفوظ جگہ پر لے کر آیا ہوں۔ میں نے پوچھا، کون ہو تم اور کیوں مجھے بار بار یہاں دکھائی دے رہے ہو؟ بتاؤ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ اس نے اب اپنے چہرے سے رومال ہٹا دیا۔ مجھے وہ چہرہ دیکھا دیکھا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اسے کہیں دیکھ رکھا تھا مگر یاد نہیں آ رہی تھی کہ کہاں دیکھا تھا۔ کیا تم مجھے پہچانتی ہو؟ اس نے سابقہ لہجے میں پوچھا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ مسکرا کر بولا، میں وہی ہوں جس کی تم نے پٹی کروائی تھی۔ میں نے اپنے دماغ پر بہت زور ڈالا مگر مجھے ایسا کوئی لڑکا یاد نہیں آیا جس کی میں نے پٹی کروائی ہو۔ وہ کیا بات کر رہا تھا میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ لیکن میں نے تو تمہاری کوئی پٹی وغیرہ نہیں کروائی۔ مجھے غور سے دیکھنے کے بعد بولا، اچھا مجھے پٹی نہیں کروائی تو ذرا سوچ کر بتاؤ آخری مرتبہ تم نے کس کی چوٹ پر مرہم رکھوایا تھا؟ مجھے اچھے سے یاد تھا وہ چھوٹا بچہ تھا جسے بس سے اتار کر میں پٹی کروانے کے لیے لے گئی تھی، مگر وہ بچہ پھر میری وجہ سے گم ہو گیا تھا۔ میں نے اس کی جانب دیکھ کر بچے کا ذکر کیا تو وہ مسکرا کر بولا، وہ بچہ میں ہوں۔ مجھے تو سن کر کانوں اور آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ 2 دن میں وہ چھوٹا بچہ اتنا بڑا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے بے یقینی سے اسے دیکھا تو وہ نرمی سے کہنے لگا، میں تمہیں پوری بات بتاؤں گا مگر وعدہ کرو کہ میرا یقین کرو گی۔ اگر یقین نہیں کرو گی تو بات بتانے کا بھی جواز نہیں بنتا۔ مجھے بھی تجسس ہو رہا تھا لیکن اس کی بات پر یقین بھی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا کہ یقین کروں گی۔ تب وہ جلدی سے بولا، وہ بچہ میں ہی تھا اور جانتی ہو میں کون ہوں؟
میں نے نفی میں سر ہلایا تو اس کی آنکھیں چمکنے لگی۔ میں وہی تیسرا جن زیادہ ہوں جو تمہارے پیچھے پڑا ہے۔ میں سمٹ کر ایک دم پیچھے ہوئی۔ اچانک سے سارا ڈر جو میرے اندر کہیں چھپ گیا تھا وہ اٹھ کر باہر آیا۔ وہ جن زیادہ نرمی سے بولا، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بس میری بات سن لو۔ وہ بس جس میں تم بیٹھی تھی وہ انسانوں کی بس نہیں، اس میں جنات ہوتے اور وہ بس ہمیشہ ایسے ہی گھومتی ہے۔ کئی سال ہو گئے میں اس بس میں قید تھا۔ اس بس کو بد دعا ملی تھی کہ جو ایک مرتبہ بس پر چڑھ جائے گا دوبارہ نہیں اتر سکے گا، حتیٰ کہ اس کے گھر والوں کو بھی اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ وہ بس میں موجود ہے۔ تم انسان تھے، تم بس میں بیٹھی اور مجھے اتارا، ورنہ میں کبھی خود سے نہیں اتر سکتا تھا۔ اس بس میں وقت رکا ہوا تھا۔ جب پٹی وغیرہ کڑوائی تو اس کے اثر آتے ہی میں بڑا ہو گیا، یعنی کہ اپنی عمر کے حساب سے میرا قد کاٹ ہو گیا۔ تم بھی مجھے تبھی نہیں ڈھونڈ سکی۔ اس سے تم اندازہ کرو کہ میں کتنی چھوٹی عمر میں کسی غلطی سے اس بس میں چڑھ گیا تو پھر وہیں کا ہو کے رہ گیا۔ مجھے چوٹ لگی تھی بچپن میں تو میں اس بس میں ہی چڑھ گیا تھا کہ کہیں پٹی کروا لوں گا، مگر وہ بس بھی چلتی رہی اور میرا زخم بھی ویسا رہا۔ اور وہ تم تھی جس نے اتنے سال بعد مجھے اس قید سے نکالا تھا۔ جب میں باہر آیا تو میرے والدین کو میری خوشبو پہنچ گئی، لیکن ایک خاص عمل کے تحت میں نے اپنی خوشبو چھپا لی۔ لیکن جب تمہارے پاس آتا تو تمہارے وجود سے کچھ خوشبو لگ جاتی، جس نے میرے والدین کو اپنی جانب متوجہ کیا اور وہ تمہارے پیچھے پڑ گئے۔ وہ تم سے میرا پتہ لینا چاہتے تھے کیونکہ مجھ تک پہنچنے کے لیے ان کے پاس واحد راستہ تم ہی تھی۔ لیکن ایک بات بتاؤں، وہ میرے اصل والدین نہیں ہیں، وہ میرے چچا چچی ہیں جنہوں نے میرے والدین سے مجھے لیا تھا، بعد میں ان کا قتل کر دیا۔ ہماری دنیا بھی تمہارے لوگوں کی دنیا کی طرح ظالم ہے۔ وہ مجھ سے میری طاقت لے کر اس پر کوئی عمل کرنا چاہتے تھے، اور ایک ان سے چھپنے کی خاطر میں اسی بس میں بیٹھا تھا۔ مگر میری قسمت اتنی خراب کہ اتنے سال تک وہیں خوار ہوتا رہا۔ اس بس میں میری موجودگی کا علم کسی کو نہیں تھا۔ اب بس وہی ہے جو میرا نام لیتے، جب بھی تمہارے پاس آتا ہوں تو وہ بھی پہنچ جاتے ہیں، پھر میں وہاں سے بھاگ جاتا ہوں کیونکہ میں تمہیں کسی مصیبت یا پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اسی لیے جب انہوں نے تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں تمہیں یہاں لے کر آ گیا۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور میں ہکا بکا اس کی بات سن رہی تھی۔ وہ جو کچھ بھی کہہ رہا تھا مجھے دیو مالائی کہانیوں کی طرح ہی محسوس ہو رہا تھا۔ اب کیا ہوگا مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ میں نے جو کچھ منہ میں آیا وہ بول دیا۔ سپتین مسکرا کر بولا، اب تو اس کے دو ہی حال بچ گئے ہیں۔ وہ کیا؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا تو وہ سنجیدگی سے بولا، یا تو میں اپنے چچا چچی جو کہ میرے والدین ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی جان لے لوں، کیونکہ اگر میں نے ان کی جان نہیں لی تو اپنی جوانی اور طاقت حاصل کرنے کے لیے وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ اور دوسرا راستہ؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ تو اب کی مرتبہ وہ ذرا مسکرایا اور بولا، یا تو واپس اس بس میں ہی جا کر بیٹھ جاؤں، ایسے میں سب کی بچت ہو سکتی ہے، کسی کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچے گا۔ یہ دونوں راستے مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے، مگر میں خاموش رہی۔ اچانک سے مجھے خوف محسوس ہونے لگا تو میں نے سپتین سے کہا کہ مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ اس نے مجھے میرے گھر چھوڑ دیا جہاں پر میری امی پریشانی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی ایک دم سے خوش ہو گئی۔ تبھی کسی نے ایک زوردار دھماکے سے میری اور میری امی دونوں کی گردنوں کو مضبوطی سے تھام لیا۔ ہم دونوں ہی سانس نہیں لے پا رہی تھی، حتیٰ کہ ہمارے گلے سے کوئی آواز بھی نہیں نکل پا رہی تھی، یہاں تک کہ درد کی کراہ بھی نہیں سنی جا سکتی تھی۔ کہاں ہے سپتین؟ مجھے پھر سے وہ بڑھیا دکھائی دی۔ اس نے میرا اور ایک بوڑھے آدمی سے امی کا گلا زور سے بھینچ رکھا تھا۔ تبھی ہلکا سا شور ہوا، پھر وہاں تیز ہوا چلنے لگی۔ وہ تیز ہوا ہمارے گھر کے اندر ایک طوفان میں تبدیل ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بڑھیا اور بوڑھا آدمی دونوں وہاں سے غائب ہو گئے۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہوا، ابھی تو ہماری وہ جان لینا چاہتے تھے۔ تبھی سپتین مجھے دکھائی دیا اور بولا، میں نے پہلی راہ منتخب کی، ان کی وجہ سے میں نے اپنی اتنی زندگی برباد کی، مگر اب نہیں، اب میری نہیں ان کی باری تھی۔ آخر کب تک جئیں گے یہ بھی؟ ایک نہ ایک دن تو سب نے یہاں سے چلے ہی جانا ہے۔ وہ بولتا جا رہا تھا جبکہ میں اور امی دونوں ہی اس سے خوف زدہ ہوئے جا رہے تھے۔ پھر اس نے ہم دونوں کو دیکھا اور ایک قہقہ لگا کر بولا، تم دونوں مت ڈرو، مانور، تم میری محسن ہو، زندگی میں کبھی تمہیں میری ضرورت ہو یا کوئی بھی کام ہو، بس ہلکا سا میرا نام پکارنا، میں تمہاری مدد کرنے اسی وقت پہنچ جاؤں گا۔
یہ کہہ کر وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس کے بعد دوبارہ کبھی بھی مجھے سبطین دکھائی نہیں دیا، اور میں خود بھی اسے بلانے سے ڈرتی ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک مرتبہ وہ آ جائے اور پھر سے ہمارا جینا دوپہر ہو جائے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔